بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے سبق کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابرین کا ایک واقعہ بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ واقعہ سن کے آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مدرسہ عزیزیہ کے سامنے کچھ لڑکیاں گزر رہی تھیں جو کہ اپنی بے نیازی کے ساتھ اور لوگوں کو میل کرتے ہوئے ان کا ایک انداز تھا، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ عورتیں، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ تو دوستوں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گانا گاتی ہیں اور یہ کسی محفل کے اوپر جا رہی ہیں، طوائف ہیں۔ اس پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو یہ تو پتہ چل گیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہیں کون؟ تو وہ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ہیں تو یہ مسلمان، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بدنام کرنے والی ہیں اور گویا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کا دھبا ہے۔ تو اس پر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو ضرور وہ واعظ کروں گا۔ اس پر ساتھیوں نے آپ کو بڑا سمجھایا کہ آپ کا واعظ ان کے اوپر کیا اثر کرے گا، یہ گندی عورتیں ہیں، طوائف ہیں اور گانا موسیقی کے اندر یہ 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، تو آپ کی نصیحت ان کے اوپر خاک اثر کرے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ضرور ان کو وہ نصیحت، ان کو واعظ کرنا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں نے آپ کو کہا کہ حضرت دیکھیے، جہاں پہ آپ کا مدرسہ ہے چاروں طرف آپ کے مخالفین رہتے ہیں اور ان کو ایک تنقید کا اور ایک اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ضرور ان کو واعظ اور بیان کرنا ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ آپ گھر گئے اور آپ نے گھر جا کے اپنا لباس تبدیل کیا، فقیرانہ لباس پہن کے وہ جہاں پہ ان کی محفل لگی ہوئی تھی اس محل کے دروازے کے اوپر جا کے آپ نے صدا لگائی۔ چنانچہ وہ جو طوائف تھی، وہ جو عورتیں تھیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی عام گداگر ہے، انہوں نے کچھ پیسے لا کے دیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ آج تو میرے اندر آنا ہے۔ چنانچہ جب آپ اندر گئے تو وہ جو آپ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ چاروں طرف سے قندیلیں روشن ہیں اور ڈھول کی آواز اور گھنگرو کی آواز اور باقاعدہ ڈانس وغیرہ وہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان کی جو بڑی نائکہ تھی اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ پہچان گئی کہ یہ کوئی عام گداگر نہیں، بلکہ یہ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید، یہ حضرت شاہ اسماعیل ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کہ وہ بھتیجی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً آئی اور بڑے باادب طریقے سے اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بلا لیتے، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس آج میں نے ہی آپ کے پاس آنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ساری زندگی تم نے لوگوں کو اپنے وہ گانے سنائے ہیں، آج ذرا کچھ میں فقیر کی بھی صدا سن لو۔ تو وہ کہنے لگی، جی حضرت آپ ضرور سنائیے۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ جو ڈھول کی آواز ہے اس کو بند کر دیا جائے اور جو گھنگرو ہے اس کو اتار دیا جائے، اور جتنی طوائف عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ حضرت کا واعظ سنیں۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف سے اپنا سورۃ الدین کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے جب اس کا وہ ترجمہ کیا تو آپ کی آواز کے اندر وہ کشش تھی، وہ تڑپ تھی، وہ آہٹ تھی کہ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے وہ رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں، چنانچہ آپ نے وہ جو گفتگو تھی اس کا جو رخ ہے وہ آپ نے توبہ کی طرف موڑ دیا۔ اب باہر سے کسی بندے نے باہر جا کے یہ آواز لگا دی کہ یہ جو محل ہے طوائف عورتوں کا، یہاں پہ آج شاہ اسماعیل وہ بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر چاروں طرف لوگوں کا ایک وہ مجمع جمع ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے جو دل ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں، آپ نے فوراً ہی وہ اپنی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ توبہ کی طرف کر دیا، توبہ کے فضائل بیان کیے، اور ساتھ میں آپ نے ان کو کیا کہا کہ اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ معزز سامعین کرام، وہ جو طوائف عورتیں تھیں، چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز جب انہوں نے شروع کی اور وہ پہلے سجدے کے اندر گئیں
تو آپ دوسری طرف کھڑے ہو کے آپ نے آسمان والے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، نیلی چھت والے کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلا دیے اور آپ نے کیا کہا؟ یا مصرف الاحوال یا مقلب القلوب، میرا تو کام تھا ان کو واعظ اور نصیحت کرنا، چنانچہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دی ہے۔ اے میرے مالک، آپ ان کو پاکیزگی والی اور عفت والی اور باپردگی والی ان کو زندگی نصیب فرما۔ چنانچہ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے پکی سچی جب وہ توبہ کی تو اس کے بعد آپ نے وہ نکاح کے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ وہ جو طوائف عورتیں تھیں ان میں سے جو نوجوان تھیں انہوں نے آگے نکاح کر لیے، اور جو بوڑھی عورتیں تھیں انہوں نے محنت مزدوری جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ ایک عورت تھی اس طوائف کے اندر، تو بعد کے اندر اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ پہلے والی زندگی تیری بہتر تھی یا یہ ہے کہ بعد والی تیری زندگی بہتر ہے؟ وہ زندگی بہتر تھی کہ جس کے اندر تو ریشم کے اور حریر کے لباس پہنا کرتی تھی اور لوگ تیرے اوپر پیسے نچھاور کیا کرتے تھے، یا تیری اب والی زندگی کہ تو مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وہ چکی کے اوپر وہ دال اپنا آٹا بنا کے وہ گھوڑوں کو خوراک وہ مہیا کرتی ہے، یہ زندگی بہتر ہے؟ تو وہ جو عورت تھی، وہ جو طوائفہ تھی، وہ کہنے لگی دیکھو وہ جو ریشم والی زندگی تھی نا، وہ جو اپنا پیسوں والی جو زندگی تھی، جو پہلے والی زندگی تھی، اس کے اندر سکون نہیں تھا، بے سکونی تھی، لیکن اب جب سے میں نے توبہ کی ہے اور مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے میں وہ خوراک تیار کرتی ہوں اور میرے جسم کے میرے ہاتھ کے اوپر جو چھالے پڑ جاتی ہیں اور کانٹے کے ذریعے سے اس چھالوں سے جب میں پانی نکالتی ہوں، پیپ نکالتی ہوں، جتنا مجھے اس کے اندر مزہ آتا ہے پہلے والی زندگی کے اندر مجھے مزہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، کتنا زبردست واقعہ آج ہم نے آپ حضرات کے وہ کانوں کے سماعت کے حوالے کیے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔